عامر صاحب شروع کرتے ہیں اس کے پروگرام کے حوالے سے. یہ جو ایک تصویر لیک کا مسئلہ ہوا عامر صاحب، اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی، سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید برطرف بھی کرنے کے پلان کیے جا رہے ہیں. پھر کل بڑی امپورٹنٹ سماعت ہونے جا رہی ہے، عدالتیں تو بڑی مصروف چل رہی ہیں، اچھی بات ہے. جی بڑا آج ڈرامے سے بھرپور ایکشن جو فلموں کا بتایا جاتا تھا نا کہ تمام ہی انگریڈینٹس موجود تھے، سو ڈرامے سے بھرپور اس شاہکار جو آج دن تھا. سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ عمران خان کو دکھایا جائے گا کہ نہیں دکھایا جائے گا. ایک کل ہی بڑی زیادہ اس کے اوپر چمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ عدالت نے ریلکٹنٹلی پہلے یہ کہا گیا کہ ان کو بلوایا جائے، پھر یہ بحث ہوئی، چیمبرز میں چلے گئے جج حضرات، پھر کہ آڈیو ویژول کے ذریعے دکھایا جائے گا عدالت کے اندر. پھر یہ آج سارا دن سوال تھا، سارا پاکستان بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ عمران خان ٹی وی پہ دکھائے جائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے، اس کی نشریات جو ہیں لائیو ہوں گی یا نہیں ہوں گی، جو کہ پہلے اسی کیس کی لائیو نشریات ہو رہی تھیں اور یہ ایک مروجہ طریقہ کار بن گیا ہوا تھا کہ ہائی پروفائل کیسز کا نشریات جو ہیں وہ براہ راست چلتی تھی تاکہ عوام دیکھ سکے. مگر بہرحال وہ نہیں دکھایا گیا، خان صاحب کا چہرہ نہیں دکھایا گیا. اب اس کا نہیں کوئی عدالت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کہ یہ فیصلہ ظاہر ہے عدالت نے خود کیا ہوگا، پورے بینچ نے کیا یا چیف جسٹس نے کیا. تو بہرحال یہ کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ عمران خان کی تصویر جو ہے، کچھ تصویریں وہ اتر کے وہ سوشل میڈیا پہ چل گئیں اور میڈیا پہ بھی چل گئیں، لیک ہو گئیں. اور یہ پھر بحث بڑی فریولس سی بحث ہوتی رہی کہ جی وہ انہوں نے نیلی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، جی ان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اور کہ جی ان کا چہرہ اداس تھا، پریشان تھا، بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، وہ کوئی وہ اب یہ بحثیں ہوتی رہیں سارا دن. یہ اس کے ارد گرد رہا. تو کہتے ہیں نا بالکل سبلائم سے ایک دم فریولس کے اوپر وہ آگے تھے. تو وہ یہ بحث رہی. دوسری طرف جو دوسرا سب سے بڑا ایشو تھا کہ کل سے ایک بڑی منظم آن سلاٹ، ایک حملے جاری تھے عدالتوں کے اوپر، ججز کے اوپر، اور یہ اس کا سلسلہ جب سے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو خط لکھا ہوا ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. تو عدالتوں کا ایک اس کے اوپر پورے پاکستان کی عدالتوں کا ریئیکشن تھا، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایشو نہیں رہ گیا، اس کے اندر پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، تمام ماتحت عدالتیں بھی شامل ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ نے ظاہر ہے ٹیک اپ کیا گیا تھا. پورے پاکستان کی جوڈیشری اور وکلاء برادری اور میڈیا اور سول سوسائٹیز کے اندر انوالو تھی. کل سے ایک بڑے منظم طریقے سے 3 پریس کانفرنس ہوئی. سب سے زیادہ سخت الفاظ تو واڈا صاحب کے تھے، واڈا صاحب نے کیا. اس کے بعد پھر ٹسوری صاحب نے کیا، کامران ٹسوری جو کہ سندھ کے گورنر ہے. پھر طلال چودھری صاحب بھی بیچ میں کود پڑے. یاد رہے کہ ویسے یہ 2 اشخاص جو ہیں واڈا صاحب اور طلال چودھری پہلے نااہل ایک دفعہ ہو چکے ہوئے ہیں. اینی وے تو اس مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک کی الگ تھی، آج وہ سلسلہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا اور ایک اور لمبی کار آدھی درجن کے قریب لوگوں نے، مصطفیٰ قوال صاحب نے، انہوں نے بھی بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ قسم کی ایک پریس کانفرنس کی. اور یہ زیادہ فوکس ان کا بابر ستار صاحب کے حوالے سے تھا کہ یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ ان کی گرین کارڈ ہولڈر ہیں وہ امریکہ کے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیریفیکیشن بھیجی ہے کہ جج کی لگنے کے اندر یہ دوہری شہریت یا گرین کارڈ ہولڈر ہونا کوئی اس چیز سے رکتا نہیں ہے پروسیس، ممانعت نہیں ہے اس کی، اور نہ ہی ضرورت ہے کہ اس کو لکھت پڑھت میں کرنا چاہیے. اینی وے وہ ان سے ریلیٹڈ اور اوور آل جوڈیشری کے فیصلوں کے حوالے سے صرف وہ نہیں تھے. اون چودھری صاحب یہ بھی چل رہا ہے، ان کا بھی ہے، وہ بھی میدان میں کود پڑے. پھر اور بھی جو ہے نون لیگی ایم این اے جو ہے اسامہ سرور، پھر پنجاب اسمبلی کے بلال یامین ستی، راجہ صغیر، تو آدھی درجن کے قریب لوگ جو ہے آج پھر جھونک دیے گئے جو نہیں آیا. جی تو یہ ایک آن سلاٹ چل رہا تھا. آج پھر عدالت نے ریئیکٹ کیا ہے اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہ نوٹس لیا. یہ جو
نیب ترامیم کا جو کیس چل رہا تھا اس کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب سے مخاطب کر کے کہ آپ نے کیا سوال کر کے پراکسیوں کے ذریعے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہماری پگڑیاں اچھالنے کا، فٹ بال بنا دینے جانے کا، یہ کیا ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دھمکانے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی تو ہمیں دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا جی نہ ایسا ہو رہا ہے نہ ایسا ہونا چاہیے. جی اس کے بعد پھر لیٹر جو ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے اس کا کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیا ہے فیصل واڈا صاحب کو. جی. اب فیصل واڈا صاحب کل بلائے جائیں گے، عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. یہ کیونکہ پرانا جسٹس بندیال کی زمانے میں ایک جوڈیشل کنسٹرینٹ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا تھا. ایک مذاق بن گیا تھا کہ جلسے جلوسوں کے اندر نام لے لے کے ججز کا ایک ان کو بہت سخت زبان ان کے خلاف استعمال کی جاتی تھی، ان کے متعلق ہر قسم کی بات کی جاتی تھی. تو یہ شاید کسی کے دماغ میں یہ ایزمپشن چل رہی تھی کہ معاملات اس دفعہ بھی ایسے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. جب یہ کل بلایا گیا ہے اب دیکھیں گے کل کیا ہے. مگر مجھے نظر آیا کہ آج فیصل واڈا صاحب تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے. نہیں بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر جج یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی پراکسی ہوں تو ثبوت جج کو دینے ہوں گے. اس طرح تو مطلب ہے کہ عدالتوں کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. عامر صاحب آسما صاحبہ کے شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، واڈا صاحب وہ مالک صاحب کے شو میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کل عدالت فیصلہ کرے گی. ان کا ٹی وی پہ جو کہنا ہے وہ اب جو کہنا تھا وہ تو کہہ چکے. اب یہ عدالت کل ڈٹرمن کرے گی، یہ دیکھے گی کہ آیا وہ اگر اون کرتے ہیں کہ ان کی نیت ابھی مجھے تو یہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل بات کی تھی، ان کا اشارہ جج حضرات کے متعلق تھا ہی نہیں، اور وہ مجھے لگا پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے ہیں. مگر کل پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا رویہ ہے. وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس تھی آبویسلی کلیئرلی یہ جو تمام ایک نہیں دو نہیں ایک درجن کے قریب جو لوگ ایک ہی طرح کی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ ایک بچگانہ سی بات ہوگی یہ کہنا کہ نہیں جی وہ تو ہم تو چوچی روٹی کر رہے تھے یہ والا. مگر کل پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا ہے دم جو ہے. کل یہ پتہ لگ جائے گا. فیصل واڈا صاحب جن الفاظ میں جس طریقے سے وہ یہ ٹی وی پروگرامز پہ کر رہے تھے تو عدالت میں کیا وہ اون کرتے ہیں اور اسی تناظر میں کرتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ آئی یا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے یا اس کو نیا ٹوسٹ دیتے ہیں اور ذرا سا پیچھے ہٹتے ہیں. سو آپ نے اور طریقے سے دیکھا، میں نے اور طریقے سے دیکھا، کچھ لوگوں نے اس سے بھی شاید مختلف انداز میں دیکھا ہوگا. مگر الٹیمیٹلی اس کا جو ہے نا یہ عدالت میں کل جائے گا. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک جو ہے ملک کے اس وقت ایک بڑے حالات کشیدہ ہیں. تو وہ ایک مہنگائی کا مسئلہ چل رہا ہے. پورے پاکستان کے اندر اس وقت ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. گوادر میں جو ہے سیٹلرز کو مارا گیا. وزیرستان میں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے جو ہے فوجی فورسز جو ہے اہلکار شہید ہوئے. کچے کے علاقے میں ایک آپریشن چل رہا ہے پنجاب اور سندھ کے، اس میں کسان سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کا بھی اب نعیم الرحمان صاحب کا دکھا رہی تھی کہ وہ بڑے اس میں آئی ہوئی ہیں. اس دوران میں یہ جو ایک ہیڈ آن کولیجن کا اداروں کے اندر کی جو یہ ماحول بنا ہوا ہے اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی. چلیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.